وبعد پچھلا درس جو ہوا تھا حدیث نمبر 81 تک ہوا تھا. حدیث نمبر 82 ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والیدین والرکبتین واطراف القدمین. متفق علیہ. اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ پیشانی اور یہ ناک یہ ایک ہی ہے. پھر یہ 2 ہاتھ، پھر 2 گھٹنے اور 2 قدموں کی انگلیاں. یعنی جب سجدہ کیا جائے تو پھر یہ اعضاء زمین کے اوپر لگے ہونے چاہیے. صرف پیشانی ہی نہیں، پیشانی کے ساتھ ناک شامل ہے، ناک اور پیشانی دونوں زمین کے اوپر لگے ہوں. اور پھر یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، یہ دونوں ہاتھ بھی زمین کے اوپر لگے ہوں، دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوں، اور جو دونوں پاؤں ہیں ان دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر لگی ہوں، اور سجدے میں اس طرح مڑی ہوں کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. تو یہ طریقہ ہے سجدہ کا. تو یہ اعضاء ہیں جن اعضاء پر سجدہ کیا جائے گا. امر تو مجھے حکم دیا گیا. تو حکم کس نے دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سجدہ ہے، اور سجدے کا یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. ان اسجدہ کہ میں سجدہ کروں، علی 7 اعظم یعنی 7 ہڈیوں پر، اور مراد 7 اعضاء ہیں. تو الجبہ پیشانی ہے، اشارہ بیدہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، الی انف اپنے ناک کی طرف، رکبتین رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، تو رکبتین 2 گھٹنے، اطراف القدمین یعنی جو قدم ہیں ان کے اطراف یعنی 2 پاؤں کی جو انگلیاں ہیں. تو یہ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر وہ حکم کے خلاف اس کا عمل ہے. تو ایسے بندے کی جو نماز ہے پھر وہ نماز نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ پیشانی اگر لگی ہوئی ہے تو ممکن ہے ناک صحیح طرح زمین پر نہ لگا ہو. بعض لوگ کرتے ہیں یہ غلطی، ماتھے سیدھا زمین پر رکھتے ہیں اور ناک زمین پر نہیں لگتے. اور بعض لوگ جو ہیں اپنے بعض کا سجدے میں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں. تو یہ غلطیاں ہیں، اس سے نماز کے باطل ہونے کا خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز ہی ضائع ہو جائے. تو سجدے کے اندر پھر جیسے ہم پچھلے درس میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو نماز کے ارکان ہیں، ہر رکن کو اچھے طریقے سے اور آسن انداز کے اندر جو ہے اپنے نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، ان سارے اعمال کو آسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اور سکون کے ساتھ ان سارے اعمال کو کیا جائے. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سورہ پڑھتے ہیں سورۃ الملک، آپ ایک بات غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات ارشاد فرماتے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا. صرف اکیلے عمل کی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ جو آیت ایسے نہیں ہے کہ ایکم عملا، یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ بندے کا احسن عمل اللہ نے دیکھنا، یہ آزمانا ہے اللہ نے کہ احسن عمل کون کرتا ہے. اب احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل یہ ہے کہ ایک تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو. اور تیسری ایک بات اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کو وقار کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس میں اہتمام ہو، اس کے اندر جو ہے ایک سکینت ہو، وقار ہو، نظر آئے کہ آپ بڑے سکون کے ساتھ ہر عمل کو کر رہے ہیں.
جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ تو عمل کر کے کو اللہ تعالیٰ پر گویا احسان چڑھا رہے ہوں، اور ایک ٹوٹا پھوٹا اور بیکار عمل کر کے بھی بعض بڑا فخر کرتے ہیں، میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں نے یہ 5 نماز، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایسے نہیں. تو اپنے عمل کو سنوار کے خوبصورت بنا کے، اور طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس میں یہ ٹھہراؤ، یہ وقار اور ان چیزوں کا اہتمام، تبھی جا کر احسن عمل بنتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، ایک یہ مسائل میں یہ ایک بات آگے لکھی ہوئی ہے احکام الحدیث کے آخر میں، آخری پوائنٹ، کہ سجدہ کرتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر پیشانی ناک سمیت زمین پر رکھی جائے. تو یہ جو کسی صحیح حدیث سے ایسی کوئی بات کم از کم میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں. وہ جو ایک روایت ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی مشابہت نہ کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد وغیرہ کے اندر وہ روایت موجود ہے. حدیث کے راوی جو ہیں وہ سجدے میں کیسے جا رہے ہیں، وہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں زمین پہ اور بعد میں گھٹنے رکھتے ہیں. تو واللہ عالم بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر بضد ہیں کہ نہیں پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ، جبکہ حدیث میں واضح طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سجدہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ پہلے آپ ہاتھ رکھتے ہیں پھر آپ گھٹنے رکھتے ہیں. تو لہذا سنت طریقہ جو میرے پہلے گھٹنے نیچے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ممانعت ہے. اچھا کیسے کہتے ہیں بھلا؟ وہ کیا ان کے پاس کیا دلیل ہے بھلا؟ وہ ظاہری ایک جو طریقہ ہے نا، ظاہری طریقہ، ہاں وہ ایک ظاہری طریقے کو لیتے ہیں، وہ ظاہری بات نہیں لینی، ہم نے تو حدیث رسول کو دیکھنا. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اللہ اکبر کہتے جب رکوع کرتے، اور پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے جب آپ پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے، پھر آپ کہتے اسی حال میں کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے جب پھر اللہ اکبر کہتے جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے. اسی طرح کرتے اپنی تمام نماز میں یہاں تک کہ اسے پورا کرتے، اور اللہ اکبر کہتے جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تھے. یہ حدیث ہے کہ نماز کے ایک عمل سے دوسرے عمل میں منتقل ہونے کے لیے آپ کیا کرتے، کیا کہتے؟ آپ ما سوائے ایک مقام کے باقی نماز کے جتنے بھی مقام ہیں، جب ایک حرکت سے دوسری حرکت میں آپ نقل کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کرتے. آغاز ہو رہا ہے تو اللہ اکبر سے، اور اس کے بعد آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر سے، اور پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو یہاں ہے کہ اللہ اکبر کی بجائے سمع اللہ لمن حمدہ، اور دوسرا ربنا ولک الحمد. یہ آپ یہاں پر اللہ اکبر نہیں ہے. باقی جتنے بھی آپ کے ایک عمل سے دوسرے عمل میں جب آپ نقل کر رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر بتایا کہ جب 2 رکعت کے بعد یعنی تشہد کے بعد آپ اٹھتے تو اس میں بھی آپ اللہ اکبر کہتے، یعنی سجدوں میں بھی کہتے، اور سجدوں کے بعد جب قیام میں پھر آتے پھر اللہ اکبر، اور تشہد بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر اللہ اکبر کہتے. اور پھر جو ہے اس حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو آگے انشاءاللہ شاید بات ہوگی کہ اختتام نماز کا وہ تسلیم کے ساتھ
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेकिन बाकी तमाम जो अमूर हैं, यानी जितनी भी एक अमल से दूसरे अमल में मुंतकिल होते हुए आप अल्लाह अकबर कहते हैं। और इसमें जो हमें हिकमत नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई बयान करना, अल्लाह ताला की वलहुल किब्रिया फ़िस समावात वल अर्द, कि उसके लिए जो किब्रियाई है ज़मीनों आसमान के अंदर, तो ये बंदा उसके सामने खड़ा होकर उसकी इबादत करते हुए एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल हो रहा है, तो उसकी किब्रियाई बयान कर रहा है, उसके बड़े होने को और अपने आप के हकीर होने को, अपने आप के छोटे होने को और अपने रब के बड़े होने को ज़ाहिर करते हुए एक रुकन से दूसरे रुकन में। फिर उसके बाद रकूअ के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह, इसका माना क्या है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली कि जिसने उसकी तारीफ़ की। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफ़ें हैं। आगे जो एक और दुआ भी है, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो उसमें भी अल्लाह की तारीफ़ें हैं। और फिर उसके बाद एक और दुआ भी है कि मिलस समावाति व मिलल अर्दि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शिअत मिन शैइन बाद, वो भी दुआ। तो उसमें क्या है, वो सब अल्लाह की तारीफ़ें बंदा करता है। और इस यकीन के साथ, उस यकीन का इजहार है यहाँ पर कि अल्लाह ने उसकी सुन ली कि जिसने उसकी तारीफ़ की। तो अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है और उसकी शान के ये लायक है। नमाज के बाकी जो अमूर हैं उसमें भी वो अल्लाह की तारीफ़ ही है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तारीफ़ है। और इसके बाद यहाँ रकूअ के बाद भी जो बातें की जा रही हैं, ये भी अल्लाह की तारीफ़ ही है। तो इंसान इस यकीन के साथ नमाज भी पढ़े और नमाज के अंदर ये अपना यकीन भी पैदा करे, ये एहसास पैदा करे कि मैं एक बहुत बड़ी ज़ात के सामने, कि जो सब कायनात, पूरी कायनात से बड़ी है, उसके सामने खड़ा हूँ और वो अपने उस बंदे की सुनता है कि जो उसकी तारीफ़ करे। तो इस एहसास के साथ ये नक़ल जो है आपकी एक रुकन से दूसरे रुकन में, और फिर रुकूअ के बाद ये दुआ करना, इस एहसास के साथ जो मैंने अर्ज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 चांद लग जाएंगे इस इबादत को, इस नमाज को। हम जो नमाज़ें आज पढ़ते हैं, उन नमाज़ों के अंदर अगर कोई कहे कमी किस बात की है, तो कमी उस यकीन को पैदा करने की है, कि वो यकीन जो पैदा करना चाहिए था, वो यकीन आज हमारे नमाज़ों के अंदर वो नहीं होता। और यही वो सबब है कि जिसकी वजह से फिर नमाज़ों में वो खुशो खुदो भी नहीं होता और वो एहतमाम नहीं होता। कहाँ हम पढ़ते हैं कि सलफ़ सालिहीन नमाज़ें पढ़ते थे तो पूरी पूरी रात उनकी एक एक रकत के ऊपर गुजर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तवज्जो के साथ और कामिल यकीन के साथ उस इबादत को कर रहे होते थे। नमाज पढ़ते हुए या बाज़ लोग नमाज पढ़ाते हुए हिचकियाँ बन जाती हैं, वो रोते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो एक एहसास और यकीन जो उनके अंदर पैदा हो गया होता है, वो उनके अमल को इतना खूबसूरत बना देता है और वो 4 चांद लग जाते हैं। और वही इबादत है फिर कि जिसका अजर और सवाब फिर इस बंदे के लिए अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये असल में इसके पीछे ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये अमल करते हुए ये हमारे जहन के अंदर होना चाहिए। अल्लाह अकबर क्या माना है? अल्लाह अकबर बस ऐसे नहीं, अल्लाह अकबर। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। आज इबादत की असल में वो जो रूह है, वो रूह ख़त्म हो चुकी, वो रूह मुर्दा हो चुकी, रूह नहीं है आज हमारे जितने भी अमल हैं आप देखेंगे लोगों ने तस्बीहां तो बड़ी लंबी लंबी हाथों में रखी हुई हैं और फिर वो क्लिक करने के लिए वो क्लॉक टाइप की वो जो बटन वाली तस्बीहें भी रखी हुई हैं। अगर आप पूछे तो मुमकिन है कहेंगे 1000 दाने की तस्बीह हमने कर ली है। मुमकिन है कि वो कहें कि हमने जनाब कोई सैकड़ों बार हमने फ़लाँ विर्द जो है वो तस्बीह के ऊपर कर लिया है, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आता, ना शख्सियत पर, ना अमल में।
وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ وہ نہیں پڑھا گیا کہ جس طرح پڑھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایک دفعہ ہی بیٹھ کے ایک چھوٹا سا عمل، پوری توجہ ایک بہت بڑے عمل کی بجائے آپ صرف 2-4 منٹ 5 منٹ خلوت میں بیٹھ کے پوری توجہ اپنی اللہ کی طرف لگا کے آپ ذکر الہی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا اجر ہے اس کا، کتنا ثواب ہے اس کا۔ ذکر الہی کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما، ذکر الہی میں ہوتا کیا ہے؟ تعریف ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ اور یہ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، پیارے حبیب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ۔ بلکہ آگے آپ نے فرمایا، جو حدیث اصل میں کچھ اس طرح اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پاکیزہ، پھر اس کے بعد تمہارے اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے، اور پھر آگے مزید کہ تم میدان جہاد میں جاؤ اور جہاد کے میدان میں تم کافر کی گردن مارو یا کافر تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ عظیم عمل۔ پوچھا صاحب وہ کون سا کام؟ فرماتا ذکر اللہ، اللہ کا یہ کتنی بڑی چیز، بہت بڑا عمل ذکر الہی، یہ اللہ کی تعریف، اس کا اجر ہی اللہ نے اتنا رکھ دیا ہے کہ ایک دفعہ آپ الحمدللہ کہیں تو یہ زمین و آسمان کے خلاق ہوں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کے اجر سے اللہ بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ صدائیں یہ کو معنی رکھتی ہیں اور بڑا اجر اور ثواب رکھتی ہیں یہ صدائیں، یہ ذکر۔ تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ یہ چیزیں کیا کریں انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا میں تمہیں 2 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو تم لازم پکڑ لو۔ کیا؟ ایک آپ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک کڑے کی مانند ہوں تو یہ لا الہ الا اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے کڑے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی طاقت والا کلمہ ہے۔ اور دوسرا کہا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھتے رہا کرو۔ کیوں کہا؟ کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو پوری مخلوق کی نماز ہے، پوری مخلوق کی نماز ہے۔ پہاڑوں کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ، درختوں کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پڑھتے نا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ یسبح کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو ذکر الہی، اس کی عظمت، اور ایک بات اور کہی نوح علیہ السلام، فرمایا کہ جو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، جو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے وہ اسی تسبیح کی وجہ سے، یہ جو تمہارا سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ جو اللہ اکبر اور پھر اللہ کی تعریف ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر صحابی نے، جیسے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا نا، حمدن کثیرن طیبن، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ 30 فرشتے آ گئے اس جملے کو لینے کے لیے۔ پتہ نہیں اس نے کس ذوق اور شوق سے اس صحابی نے پڑھا ہوگا، نہ جانے اس نے کس معراج پہ جا کے وہ پڑھا ہوگا، اور کتنا اس نے جناب اس وقت اپنا ایمان جو ہے، اپنے ایمان کو جو ہے سبحان اللہ سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے رب کے اوپر پورا یقین کرتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہ 30 فرشتے نازل ہو گئے۔ اس لیے یہ یقین پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ تم نقل کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، اس کے لیے یہ ایک سائنس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بڑا احتیاط، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیریں کہتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے۔
اس کے بعد بھائی جان اگلی حدیث پڑھ لیں، حدیث نمبر 85، نہیں یہ ایک اور حدیث پیچھے رہ گئی، 84. عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وإمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطرف بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں انہیں عمران بن حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. جب وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے. جب نماز پوری کر دی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس نے یعنی حضرت علی نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے، یا یہ کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھائی ہے. تو یعنی وہی تکبیریں جس طرح میں ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھ لیا اس تکبیر کے حوالے سے. اور یقیناً حضرت علی نے نماز کے تمام ارکان اس انداز میں ادا کیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو دونوں صحابہ چونکہ وہ بھی صحابی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ علی کی نماز نے یاد کروا دی وہ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو وہ نماز جو ہے اس انداز کے ساتھ حضرت علی نے پڑھی ہے. لیکن اس حدیث میں چونکہ تذکرہ اس بات کا ہے کہ تکبیروں کا جو ہم نے پچھلے حدیث کے اندر پڑھ لیا ہے. تو ایک اور جو چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز، وہ یقیناً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ وہ ایک ایک عمل کو اس طرح کریں کہ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگلی حدیث دیکھ لیں. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامه فرقعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رمقت غور سے دیکھا، التسلیم سلام پھیرنا، الانصراف پھرنا، قریبا من السواء تقریباً برابر. تو براء بن عازب سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بڑے غور سے دیکھا ہے. میں نے آپ کے قیام، رکوع کے بعد اعتدال یعنی قومہ، سجدہ اور سلام و انصراف کو تقریباً برابر پایا. بخاری شریف میں ہے کہ قیام اور آخری تشہد کے علاوہ باقی سب ارکان تقریباً برابر تھے. تو یہاں بھی ایک پہلی چیز جو ہے کہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نماز کو بڑے غور سے دیکھا ہے. تو صحابہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے ایک ایک عمل کو بڑے غور سے دیکھتے تھے تاکہ ہمارا عمل موافقت کر جائے اور ہم کہیں معمولی سے بھی کوئی دائیں بائیں یعنی یمین یسار نہ ہو جائیں، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا اور پھر اس کو فالو کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. آج تو ہمارے آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئیں اور ہر ایک کا اپنے اپنے انداز ہے. کوئی حنفی نماز ہے، کوئی بریلوی نماز ہے، کوئی شیعہ کی نماز ہے، کوئی مالکی نماز ہے. تو عجیب عجیب سب کے رنگ بن گئے ہیں. پاکستان والوں کے ایک ہی ملک کے اندر کئی رنگ ہیں نماز کے، انڈیا کے اندر ایک ہی ملک کے اندر کئی رنگ ہیں نماز کے، بنگلہ دیش ہے تو وہاں پر دیکھ لیں آپ کئی رنگ ہیں نماز کے، یہاں پر آپ دیکھ لیں کسی نے ہاتھ کہیں باندھے ہوئے ہیں، کئی ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جناب اپنے پاؤں آگے نکال کے کھڑا ہے، اور کوئی جناب جو ہے وہ رفع الیدین ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور رکوع ہے تو وہ جناب ایسا ٹوٹا پھوٹا سا انداز ہے. تو کوئی طریقہ نہیں، کوئی کہتے ہیں جیسے میزانیہ کوئی نہیں. اس حدیث میں جو ایک اور بات ہے کہ آپ کی اس پوری نماز کے اندر دو چیزیں آپ کی تھوڑا طویل ہوتی تھی، لیکن باقی آپ کے عمل جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام برابر ہوتے تقریباً. یعنی ایک تو پہلا آپ کا قیام، ایک تو آپ کا قیام اور دوسرا آپ کا آخری تشہد.
ٹھیک ہے نا. تو باقی جتنی دیر کا آپ کا رکوع اتنی دیر کا رکوع کے بعد آپ کا کھڑے ہونا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ. پھر سجدے سے اٹھتے اور اتنی دیر بیٹھتے جتنا لمبا سجدہ. ٹھیک ہے. پھر سجدہ اور یہ سجدہ اتنا ہی لمبا جتنا پہلے سجدہ ہے. سمجھ گئے. پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے. تو یعنی یہ اعمال جو درمیان میں اس طرح کے ہو رہے ہیں یہ برابر ہوتے تقریباً. صرف ایک قیام اور تشہد آخری جو ہے وہ طویل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو قرات قیام کے اندر قرات ہوتی ہے. بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات بھی کرتے تھے. اور پھر تشہد میں آپ لمبی درود شریف کے بعد آپ لمبی دعائیں بھی کرتے تھے. تو وہ طویل ہوتا تھا. لیکن باقی جو عمل ہیں اس کے اندر اعتدال ہوتا. تقریباً قریب برابر ہوتے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سجدہ کر کے تو ایک دم اوپر ہو کے تو پھر جناب جو ہمارے وہاں سپیڈ ہے. سمجھ گئے نا. وہاں تو بڑے بڑے مراکز کے اندر اور بڑے بڑے مولویوں کی مسجدوں میں وہ نماز ایسی ہی ہو رہی ہے. رکوع کے برابر جو ہے وہ رکوع کے بعد کا قیام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں. بس ایک دم تھوڑا سا سیدھا ہوا پھر وہ گیا. پھر ایک دم کچھ بھی نہیں. ایک تو پڑھتے اور دوسرا کوئی وقفہ نہیں اور وہ سجدے میں پھر گئے. تو کوئی اعتدال نہیں, کوئی طریقہ نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا یہ انداز جو صحابی کہتے ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کو بتایا کہ وہ سبحان اللہ دیکھیں کتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا کہ یہ تمام چیزیں برابر ہیں. صحابی نے کتنے غور سے یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے نبی کا رکوع کتنا ہے, میرا نبی رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑا ہوا, پھر رکوع کے بعد سجدہ کتنا لمبا ہے, دو سجدوں کے درمیان ہمارا نبی کتنا بیٹھا ہے. تو وہ سارے عمل وہ صحابی نے دیکھ کر نقل کر دیے ہیں. اگلی حدیث دیکھ لیں جی. عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی لآل ان اصلی بکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيء لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. یہ بڑی آپ حدیث غور کیجئے گا کہ انس بن مالک سے جو روایت ہے کہتے ہیں کہ میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے میں کہ جس طرح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. کہتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے. ثابت نے کہا کہ حضرت انس وہ کام کرتے کہ میں تمہیں وہ کام کرتے نہیں دیکھتا. جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے. جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے. لآلو میں کوتاہی نہیں کروں گا, یصنع کرتا ہے, انتصب قائما سیدھے کھڑے رہنا, مکثا ٹھہرنا, قد نسی کہ بھول گئے. حضرت انس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں اور نماز کیسی پڑھاؤں گا؟ ایسی پڑھاؤں گا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا. ایسی نماز آپ کو میں پڑھاؤں گا. اور پھر آپ نے جو نماز پڑھائی ہے وہ بڑی تسلی سے پڑھائی. اور یہاں جو تذکرہ ہے کہ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے, یعنی اتنا لمبا آپ کا کھڑا ہونا ہو جاتا رکوع کے بعد. اتنی دیر آپ کھڑے رہتے کہ نمازی یہ خیال کرتے کہ لگتا ہے کہ حضرت انس جو ہیں وہ لگتا ہے بھول گئے کہ بھی اب آگے سجدے میں بھی جانا ہے. اتنا لمبا جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہوتے. پھر اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں, یعنی دوسرا سجدہ شاید آپ کو یاد ہی نہیں. اس سے پتہ چلا کہ ایک تو رکوع بھی لمبا ہوتا ہوگا جیسے پچھلے حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ کے باقی تمام اعمال نماز کے جو ارکان ہیں وہ برابر ہوتے. تو اس کا مطلب رکوع بھی لمبا
اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا وہ بھی آپ کا اتنا ہی طویل جتنا رکوع طویل. اور یہ پتہ چلا کہ وہ کھڑا ہونا آپ کا طویل ہوتا، صرف اتنا ہی نہیں، اب طویل کیا وہ خاموش ہی کھڑے ہیں پیچھے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے آپ، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کچھ بھی نہیں دیر لگتی اس میں. لیکن وہ کہتا قد نسی، لگتا کہ بھول گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی پڑھ رہے ہیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اور بھی دعائیں، تو وہ دعائیں جو ہیں وہ رکوع کے بعد وہ کی جاتی ہیں، اس لیے وہ کھڑے ہیں. اور دو سجدوں کے درمیان وہاں پر بھی پھر وہ زیادہ وقت لگا رہے، تو دعائیں کر رہے ہیں وہاں پر بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور صحابہ کی نماز کچھ اور تھی، اور آج کے مسلمانوں کی نماز کچھ اور ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک علاقے سے گزرے، وہاں ٹھہرے اور ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھی. وہاں دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کو پوچھا آپ نے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بھی یہ تم نماز کب سے اس طرح کی پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو 40 سال ہو گئے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. بس اس کی نماز میں وہ اطمینان نہیں تھا، سمجھ گئے نا، صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کر رہا تھا. تو ایک بات کہا کہ 40 سال میں تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر تم اسی طرح مر گئے تو تمہاری موت ملت محمد پر نہیں ہوگی. یہ معاملہ نماز کا اتنا اہم ہے. یہ جو پیچھے سے اتار دینے والی نماز ہے، یہ عبادت ہے، یہ آتے چھوڑ دیں. یہ پیغام چونکہ اور بھی لوگوں کو جا رہا ہے، تو نماز کو اپنے آپ پر بوجھ سمجھ کے ادا نہ کریں. اپنی نماز کو اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھ کے کہ میرے رب نے مجھے یہ موقع دے دیا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور جب اس نے مجھے اپنے سامنے آنے کا یہ موقع دے دیا ہے تو پھر مجھ پر یہ لازم ہے کہ اس کے سامنے اس عبادت کو کرتے ہوئے احسن انداز اختیار کروں. اور احسن انداز، وہ سب سے احسن انداز وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سب سے احسن ہے. اس انداز کو اختیار کر کے اپنی نمازوں کو پڑھا جائے. تمہارا قیام، تمہارا رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سجدے میں جانا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر تشہد میں بیٹھنا، تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ایک اچھے طریقے سے اور ایک آسان انداز میں اس کو ادا کیا جائے. ایک حدیث اور پڑھ لیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما صلیت وراء امام، میں نے کسی امام کے پیچھے جو ہے نا ایسی نماز نہیں پڑھی، قط کبھی بھی، اخف صلاة کہ جتنی نماز میں تخفیف آپ کرتے، ولا اتم صلاة اور نہ ہی مکمل نماز، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی. یعنی جتنی پیاری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، ایسی پیاری نماز میں نے آج تک کسی کے پیچھے نہیں پڑھی. کون کہتے ہیں؟ حضرت انس. اور دو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. ایک خوبی یہ کہ آپ کی نماز کو بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ نامکمل بھی نہیں ہوتی تھی. ہر عمل اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً مکمل، ہر چیز مکمل. اس کے اندر جو بھی پڑھنے والی چیزیں ہیں، ایک بندہ پڑھنے والا آپ کے پیچھے بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے. آپ یقین جانیں آج تو ہم ایک ایسے فتنے میں یہاں پر بھی مبتلا ہیں. ہم کسی اپنے اور ملک کی کیا بات کریں، ہم تشہد نہیں پورا پڑھ سکتے. وہ ایسی تخفیف کر جاتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں. اور خاص کر تراویح کی نمازوں میں تو توبہ. میں کہتا ہوں جی ابھی ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں کے امام سلام پھیر دیتے ہیں. تو یہ نماز ہے آج ہماری، سمجھ گئے؟ ایسی تخفیف کہ جناب آپ جو نماز کی اہم ترین چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑ جائیں. درود نہیں پڑے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے آپ کی.
درود بھی نہیں پڑھ پاتے آپ، سمجھ گئے. اور نماز شروع کریں تو آپ دیکھیں گے سبحانک اللہ بھی نہیں آپ پڑھ سکیں گے. وہ الحمدللہ ٹھک مولوی صاحب ڈائریکٹ ڈائل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے. وہ خاموش، وہ درمیان میں جو وقت ہے وہ بھی نہیں ملتا. الحمدللہ رب العالمین تراویحوں میں خاص کر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کے. تو یہ ایک انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کر رہے ہیں. اتنی پیاری نماز، مکمل نماز، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ بڑی طویل، تخفیف بڑی، اس کے اندر آپ اس چیز کا خیال رکھتے کہ میں زیادہ لمبی کر کے لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالوں. جیسے پیچھے ہم یہ حدیثیں پڑھ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کی بھی اصلاح فرمائے. جو ائمہ کرام ہیں نماز پڑھانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے. اور جب ہم اپنی تنہائی میں نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے کہ ہم اچھے طریقے سے نماز کو ادا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.